تھے، ہر نبی نے بکریوں کے اوپر دست شفقت پھیرا ہے اور اس پر کام کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ بکری ایک تو یہ ہے کہ جانور نرم ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جانور جب چھوڑ دیا جاتا ہے گھاس وغیرہ کھانے کے لیے، وہ پھیل جاتے ہیں پورے ایریے میں، جب ان کو پھر دوبارہ جمع کرنا، ان کو پھر سے جمع کرنا، پھر ایک لائن میں لانا، یہ بہت بڑے صبر کا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ عام بات نہیں ہے، جو بکریاں چرایا کرتے ہیں، جو جانور لے کر جاتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کی بولی وہ نہیں سمجھتے، ان کی بولی آپ نہیں سمجھتے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو ان کے اندر ڈسپلن مینٹین کرنا پڑتا ہے، ان کو چھوڑنا، ان کو جمع کرنا، ان کو ایک مقام پر گیدر کرنا اور ساتھ لے کر کے چلنا، اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبر والا کام ہوتا ہے، بڑا ایک تحمل کا مظاہرہ کرنے والا کام ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انبیاء کرام کی پہلے ٹریننگ فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کی بکریاں جو بخاری شریف میں خود ہے چرایا کرتے، اور اس کا جو اجرت آتی وہ حضرت ابو طالب کو دے دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد سیرت پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ بنو امیہ، بنو قریش، بنو ہاشم ایک طرف قریش والے اور ایلت والے دوسری طرف، ان کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے تنازعہ ہوا، اور اس تنازعے کی بنیاد پر جنگ فجار ہوئی۔ جنگ فجار بنا ہے فجر سے، اور فاجر و فاسق ہم اردو میں بھی کہا کرتے ہیں، اس سے بنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تھی، اس وجہ سے چونکہ حرمت والے مہینے کو پامال کیا گیا تھا، گناہ ہوا، تو اس جنگ کا نام انہوں نے فجار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں اپنی چچاؤں کی مدد کر رہا تھا، میں از خود جنگ میں شریک نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قتل نہیں کیا، صرف یہ کہ میں تیروں کے ذریعے سے اپنے چچاؤں کی مدد کر رہا تھا۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تیر جمع کر کر کے دے رہے تھے، یا دوسرا معنی وہ ہو سکتا ہے کہ جب ان پر تیر آ رہا تھا تو میں اس کا ڈھال بن کر کے روک رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، 15 سال کی عمر شریف ہے۔ اس کے بعد الفضول، حلف الفضول کی بات آتی ہے۔ حلف الفضول ہوا یہ تھا کہ مکے میں ایک آدمی آیا یمن سے، عمرہ کیا، تجارت کا سامان لے کر کے آیا، اور اس کے تجارت کے سامان کو ایک شخص نے خرید لیا، مگر اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص ابھی احرام کی حالت میں ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ٹھہر کر کے ندائیں، آوازیں لگا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کہ یہ فلاں شخص نے میرا مال لے لیا ہے، میرا پیسہ لے لیا ہے، اور میرا سامان لے لیا، پیسہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر وہ سب سے پہلے آگے آئے۔ وہ آدمی کو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا مظلوم ہوں میں، میری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو پہلا یہ جو معاملہ یہ لوگوں پر ظلم کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ایک لیگ تھا، ایک کہلے کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود بھی شریک تھا، اس میں یہ عہد و پیمان کیا گیا جو طبقے کے کمزور لوگ ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، مظلوم ہوں گے، یتیم ہوں گے، جن پر ظلم ہوگا، ہم ان کی مدد کریں گے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان نبوت کے بعد بھی فرمایا کہ میں نے دور جاہلیت کے ہر کام کو ختم کر دیا، مگر آج بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کے لیے بلائیں گے، ایسی کوئی میٹنگ کے لیے، تو میں ضرور جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بتلانا چاہتے ہیں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا، بچھڑے ہوئوں کو سینوں سے لگانا، غم کے دلاروں کو ان کے غم کا مداوا کرنا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میرے بھیجے جانے کا عین منصب ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ظلم و ستم کی زیادتی ہو چکی ہے، قتل و غارت گیری ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے، معمولی وجوہات کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قتل کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنا غضبناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کسی کا مال لوٹ لیں گے، بھائی کو قتل کر کر اس کا مال مل جائے گا، کوئی زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک کا مرڈر کر دیں گے تو زمین کا وہ ٹکڑا مل جائے گا، کسی لڑکی کے لیے کر دیں گے تو لڑکی مل جائے گی، مال و دولت مل جائیں گے۔ مگر آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی حدیث کی بات نہیں، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو لوگ جان بوجھ کر دوسرے مومن کا قتل کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، پہلی سزا ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ۔ اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا، یہ صرف کفر اور شرک کے بارے میں کہا۔ شرک کے بارے میں کہا کہ آدمی خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ دوسرے مرڈر کرنے والے، قتل کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص قتل کرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کوئی فعل کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ تو قتل کرنے والے کان کھول کر سن لیں، اس دنیا سے وہ کافر مرنے والے ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَلَعَنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کی لعنت ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ ہم مال کے لیے تو کسی کو قتل کریں گے، مگر اللہ کی لعنت جب دنیا میں آخرت میں پڑے گی تو کیا فائدے کا مال ہوگا، کیا فائدے کی دولت ہوگی، کیا فائدے کی شہرت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَعَنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ بھی ہوگا، اللہ کا غضب بھی ہوگا، پھر اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں اٹھا کر الگ رکھا ہے۔ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی کوئی، یعنی لوگوں کو کمپرومائز کروانا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا مداوع کرنا، آج بھی اگر کوئی مجھے بلائے تو میں اس حلف میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا، آ کر کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دستک دیا، پھٹکا مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میرا ایک آپ کے بنو ہاشم کے قریش کے ایک شخص نے، قریش کے ایک آدمی نے میری بیٹی کا اغوا کر لیا ہے اور وہ اس کی عصمت اور عفت کو تار تار کرنے کے در پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ بھئی ایک کام کرو، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہر ایک کے پاس جا کر آ گیا ہوں، کوئی میری سنوائی نہیں کر رہا ہے، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے آپ کے در پر آیا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عصا ڈنڈا لے کر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عمر بن ہشام ہے، یعنی ابو جہل ہے، جس نے اس شخص کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی اس کے گھر پر، کہنے لگے کہ اس کی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آپ کو 16-17 سال کی عمر شریف بتا رہا ہوں، یعنی انسان کی فطرت میں ایسا ہونا چاہیے، برائی کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے، نیک کاموں کی طرف ترغیب ہو، برائی سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی لڑکی کو رہا کر دے۔ بس وہ ڈر جاتا ہے، ڈر کر کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل صبح روانہ کر دوں گا، آج کی رات میرے پاس یہ لڑکی رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ اس لڑکی کو رہا نہیں کرواتے محمد مصطفیٰ کو چین نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میری جان رہے یا جائے، مگر وہ مظلوم کی لڑکی کو رہا کروانا یہ میرا منصب عین ہوگا، سب سے پہلی میری پریورٹی رہے گی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، وہ غصہ، وہ آپ کی دھمکی سن کر کے ابو جہل نے فوری لڑکی کو روانہ کر دیا۔ یہ حلف الفضول کا ایک حصہ تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بھی رہے، اس میں پریکٹیکلی انوالو رہا کرتے تھے، اور ہر طرف مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شہرت ہے، ہر کوئی معترف ہے کہ ایسے اخلاق و کردار والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے عرب میں ایسا شخص نہیں ہے جن کی صداقت، سچائی، امانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو عرب کا ایک دستور تھا، جو خواتین جو کاروبار کے لیے جا نہیں سکتی تھی، مالدار ہوتی، وہ کیا کرتی کہ کوئی آدمی کو ہائر کر لیتی، کرائے پر لے لیتی، اپنا سامان مال تجارت ان کو دیتی، مال دے کر کہتی کہ بھئی آپ تجارت کر آؤ، اس کے بیس پر جو بھی پروفٹ ہوگا ہم آپ کو دیں گے۔ آج کے اگر ہم دور میں دیکھ لیں تو سلیپنگ پارٹنر کہہ لیں، جو آج کی ٹرمینالوجیز، جو نئے ایڈوانس جو بزنس کی جو ٹرمینالوجیز ہے، وہ دور کا آپ سلیپنگ پارٹنر کہیں تو حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کے پہلے سے 2 نکاح ہو چکے تھے،
تقریباً 40 سال کے قریب کی عمر شریف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. جب انہوں نے سنا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے امین ہے، اور ہوتا یہ کہ لوگ مال لے کر جاتے، لے جا کر کے اس میں غبن کر کے لاتے، کمی بیشی کرتے. اب تو اللہ ہی بھروسہ ہے کہ بھئی کوئی ایسا لیجر مینٹین نہیں ہو رہا، کوئی بیلنس شیٹ نہیں ہے، کوئی لیجر مینٹین تو نہیں ہو رہا کہ حساب کتاب بتایا جا سکے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ بھی کہہ دیتے، اور کاروبار میں کمی بیشی کر کے بتاتے. کم میں بھی کہا ہے وہ پیسہ دبا دیا کرتے. جب اور خواتین حضرت خدیجہ خاص طور پر وہ ڈھونڈتے رہتی کہ کوئی تو ایسا آدمی ملے جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو بلا کر کے کہا کہ آپ کیا میرا مال شام کو لے جا کر کے، سیریا کو لے جا کر کے آپ تجارت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر لیتا ہوں. آپ نے مشورہ فرمایا، آپ کے چچا نے اجازت مرحمت فرما دی. آپ فوری طور پر آئے اور حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھجوا دیا. اب دونوں جا رہے ہیں، سفر تجارت کا آغاز ہو رہا ہے. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا کہ جس طرف جا رہے ہیں معجزات ہی معجزات نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو غیبی معجزات ایک طرف رہے، دوسری طرف کردار کی ایسی خوشبو پھیلائی، ایسا کردار کا اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا کہ میسرہ دنگ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے تو کاروبار کو اپنا بند کر لے رکھ کر چلے جا رہے ہیں کہ آج کا میرا ہو گیا ہے کوٹا. ہم تو ایسا ہوتا ہے اپنا بھائی ادھر دکان کھولا، اس کے بالکل سامنے دوسری دکان کھولنا ہے وہی کاروبار کی، اور 1100 کاروبار کو کھینچنے کی یہ ہمارے پاس کوششیں ہوتی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پاس تو آ کر لوگ خرید رہے ہیں مگر وہ فلاں آدمی کے پاس نہیں خرید رہے ہیں. آپ اپنا کاروبار بند کر چلے جاتے ہیں تاکہ آنے والا کاروبار کے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن باقی نہ رہے، تاکہ اس کا بھی کاروبار ہو جائے، اس کی بھی تجارت، اس کا بھی فائدہ ہو جائے. معزز سامعین کرام، تجارت کے اصول اگر کسی نے سکھائیں، حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے کے حالات ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، 40 سال کے بعد اعلان ہوگا، مگر حبیب پاک کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں بتا سکتے جو 40 سال سے پہلے کا ہو اور قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف نظر آتا ہے. حبیب پاک 40 سال تک قرآن بن کر بتائے ہیں، 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کر کے بتائے ہیں. پہلے کا کردار قرآن کا بن کر بتایا ہوا کردار ہے، بعد والا کردار قرآن پڑھ کر کے سنایا ہوا کردار ہے. معزز سامعین کرام، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا منافع ہوتا ہے. اس کے بعد جب واپس مکہ آتے ہیں، حضرت خدیجہ پریشان ہے کہ اتنا مال میں تجارت میں فائدہ کیسے ہو گیا. جب بتلایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میسرہ نے ساری رپورٹنگ دے دی. حضرت خدیجہ جو 2 مرتبہ نکاح کر چکی تھی، ایک کا طلاق، ایک سے کا انتقال ہو چکا تھا، اب بڑے بڑے معززین مکہ نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، پروپوزل بھیجا تھا میرج کا، آپ نے انکار کیا تھا. میں کوئی شادی نہیں کروں گی، میں تجارت، والد کا جو خویلد جو تھے ان کے والد، ان کا کاروبار دیکھ لوں گی، بس اسی پر اکتفا کروں گی. مگر جب حبیب پاک کی سیرت پاک کا نمونے دیکھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار دیکھے، امانت داری دیکھی، وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ وہ ذات ہے جس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے. آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلا کر کے کہا کہ اے نفیسہ، دنیا کا تو دستور ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے پاس نکاح کے پیغام بھیجتے ہیں، مگر یہ وہ ذات ہے جن سے میں اپنا رشتہ فوری کروانا چاہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں ڈیلے کروں، کوئی اور رشتہ نہ کر لیں. لہٰذا آپ نے حضرت نفیسہ کے ذریعے سے اپنا نکاح کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، اپنے چچاؤں سے مشورہ فرمایا. اس کے بعد نکاح طے ہوا. حضرت خدیجہ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، آپ کے چچا تھے جنہوں نے جو انتظامات کیے سارے نکاح کے. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر شریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. پہلا نکاح ہو رہا ہے، کئی حکمتوں بھرا، کئی مصلحتوں بڑھا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا ٹھہر کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے. اب تک یعنی 25 سال کی عمر تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے گھر میں رہ رہے تھے، اور اب ان کے بچوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہنا. پھر جب دیکھے کہ چچا سے گھر الگ ہو رہا ہے، آپ نے حضرت علی جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے، ان کو کہا کہ میں یہ بچے کو لے لیتا ہوں، میں ایڈاپٹ کر لیتا ہوں کہہ لیں، یا پھر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے. آپ حضرت علی کو پیدائش کے فوری بعد لے کر کے حضرت خدیجہ کے ساتھ علیحدہ گھر منتقل ہو گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے لگے. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے آپ کو 6 اولادیں عطا فرمائی. حضرت زینب سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت قاسم،
اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاطمہ. یہ 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے عطا فرمائے. بیٹیاں بقید حیات رہیں، تینوں بیٹے عبداللہ، قاسم سب سے پہلے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو القاسم، کنیت جو تھی، ٹائٹل تھا، ابو القاسم کے نام سے جانے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب قاسم، عبداللہ، یہ دونوں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. وہ اللہ کی مصلحتیں تھی، کیونکہ پہلے کی دور میں یہ تھا کہ جو نبی کا بیٹا آتا وہ نبی بنتا. حضرت ابراہیم کے پورے بیٹے نبی بنے، دونوں بیٹے، حضرت اسماعیل بھی بنے، حضرت اسحاق بھی. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، داؤد کے بیٹے سلیمان نبی، زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رہتے اور نبی نہیں بنتے تو یہود و نصارہ تانا دیتے ہمارے نبی کے بیٹے تو نبی بنے، آپ کے نبی کے بیٹے نبی نہیں بنے. اور اللہ نے ارادہ فرما چکا تھا کہ یہ آخری نبی ہوں گے، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، رخ مصطفیٰ ہے یہ وہ آئینہ. اللہ نے تو ارادہ فرما چکا تھا کہ آخری نبی ہوں گے. اس وجہ سے ولادت بھی ہوئی، اس کے بعد وفات بھی پا گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بیٹیوں کا رشتہ رہا، بیٹیاں کا سلسلہ جاری رہا. 35 سال کی جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو مکہ مکرمہ چونکہ پرانا بنا ہوا تھا، ہوا یہ کہ بہت سیلاب آیا. تیز سیلاب آنے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئی، کعبے کی دیواریں گر گئی اور اس کا چھت بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ارادہ کیا قریش نے کہ چلو پورا کعبہ گرا کر کے اثر نو کعبہ بنائیں گے، اچھی تعمیر کریں گے، مگر ایک شرط ہوگی. کیا؟ ہم حلال مال استعمال کریں گے. یعنی حرام مال کمانا بھی عام تھا، حلال مال، اللہ کا گھر بن رہا ہے، حلال مال ہوگا. جب یہ طے ہو گیا تو سارے مال جمع کیے. اب سب ڈر رہے ہیں، کیا؟ ارے بھائی کعبے کی دیوار جا کر کے کون گرائے گا، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. تو ایک آگے بڑھ رہا، دوسرا رک رہا، دوسرا آگے بڑھ رہا، تیسرا رک رہا. پھر قریشی کے ایک شخص نے آگے بڑھا اور جا کر کے کچھ حصہ گرا دیا. گرا کر بولے نہیں نہیں، ایک دن انتظار کریں گے، اگر کل تک اس کو کچھ نہیں ہوا تو ہم دوبارہ تعمیر شروع کریں گے، توڑنا شروع کریں گے. جب کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ توڑ دیے، پورا کعبہ گرا دیا گیا. گرا کر کعبے کو بنانا شروع کیے. اور کعبہ آج جو شیپ میں ہے وہ شیپ میں نہیں تھا پہلے. حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا ریکٹینگل شیپ تھا، اسکوائر نہیں تھا، ریکٹینگل تھا. یعنی جو بازو کا آپ کو جو کمان حتیم کی نظر آتی ہے وہ بھی کعبے کا حصہ تھا، کعبے کے اندر تھا. مگر ہوا یہ کہ ان کے پاس چونکہ حلال پیسہ استعمال کرنا ہے، دیواریں شروع کرے بناتے بناتے 3 طرف کی دیواریں بن گئی، ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا وہ ریکٹینگل بنانے کی بجائے اسکوائر بنا دیے. اور ریکٹینگل کا جو حصہ تھا، جو حتیم کا حصہ ہے، وہاں پر درختوں کے ڈھال وغیرہ رکھ کر کے وہ ایریے کو کور کر دیا گیا. حالانکہ وہ بھی کعبے کے کا ہی حصہ ہے. اس میں نماز پڑھنا، کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے، اس کے باہر سے ہی طواف کرنا پڑے گا. یعنی کوئی اگر اندر سے طواف کرا تو طواف نہیں ہوتا. تو ریکٹینگل شیپ میں ہی تھا کعبہ. حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر شریف 35 سال تھی اس کو اسکوائر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں چاہتا ہوں، میرا خواہش ہے کہ کعبہ گرا کر کے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر بناؤں، مگر میں بناؤں گا تو پھر ایک فتنہ پیدا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، جو پیسہ لگائے ہیں وہ پیسہ ضائع ہوا سمجھیں گے. اس وجہ سے میں وہ اس کو بنانے سے پرہیز کر رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ارادہ ظاہر فرمایا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ کعبے کو گر گیا تھا، گرنے کے بعد پھر اس نے ریکٹینگل شیپ میں بنایا، پھر بعد میں جا کر کے دوبارہ پھر اس کو اسکوائر شیپ میں بنا دیا گیا. تو معزز سامعین کرام، جب کعبہ گر گیا، اب کعبہ تو بن گیا ہے اسکوائر شیپ میں ہی صحیح، اب حجر اسود کو رکھنے کی بات ہے. ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ میں رکھوں گا، مجھے یہ شرف ملے. کعبے کے پتھر رکھنا ہے، حجر اسود اپنے مقام پر، ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ وہ رکھے. لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بات جنگ و جدال تک پہنچ گئی. عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ پھر میٹنگ بلائی گئی. قریش کا بڑا معمر آدمی تھا، بنو امیہ کا، بلایا گیا تو مشورہ ہوا کہ کیا کرے. تو بولے طے یہ ہوا کہ دوسرے دن جو سب سے پہلے کعبے میں حرم میں داخل ہوگا وہ طے کرے گا کہ کون رکھے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. سب اعلان کرنے لگے کہ جاء الامین والصادق، اب سچے اور امین اور صادق آئے ہیں، ان سے فیصلہ بہتر ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کر کے حجر اسود کو لا کر کے درمیان میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے والوں کو اپنے اپنے لیڈروں کو بھیجو. ہر قبیلے کا لیڈر آ گیا، آپ نے فرمایا چادر اٹھاؤ. سارے لیڈرز چادر اٹھائے ہوئے ہیں. جب مقام حجر اسود کے مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے مقام پر رکھ دیا.
سارے خوش ہو گئے کہ ہم کعبے کو رکھنے میں شامل ہو گئے، کیونکہ سب چادر پکڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور آپ کی وزڈم کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ و فساد ٹل گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ساری قوم کو اگر کوئی لیڈ کر سکتے ہیں، کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک ذات مبارکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں گفتگو جاری رہے گی۔ تو صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آتنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا۔